صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تم کثرت کے ساتھ صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی دیکھی ہے تو وہ عورتوں کی دیکھی ہے۔ جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت ہے، عورتیں بڑی تعداد میں، سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتیں موجود ہیں۔ جب عورتوں نے یہ سنا یا کچھ ظاہر بین لوگوں نے یہ سنا کہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، عورتوں کو بڑی تعداد میں دیکھا، تو لوگوں نے معاذ اللہ یہ کہہ کر عورتوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ دیکھو جنت اور جہنم کے معاملے میں بھی عورتیں دوسرے نمبر پہ رکھی گئی ہیں، یعنی عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ہمارے آقا و مولا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا جنت میں جانے کا عورتوں کو جتنا آسان طریقہ میرے آقا نے بتایا، اتنا آسان طریقہ حضور نے کسی کو نہیں بتایا۔ میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میرا اللہ فرمائے گا اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر، اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائے۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھتا ہوں عورت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہے، آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں، آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، اور وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، 10 سے 15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر صرف
صرف چائے پیے تو چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ چلے جاتے ہیں، اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو، اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی، کسی کو بچوں کا بہانہ، کوئی کچھ، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا، ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ، اگر تمہارا موم بتی سے یا چراغ سے ہاتھ جل جاتا ہے تو جب اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے تمہاری پوری قبر میں جہنم کے شرارے جو ہے وہ اٹھیں گے اور جہنم کی آگ سے تمہاری قبر کو بھر دیا جائے گا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف ناسک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ، وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو، ولیمہ میں جاؤ تو نماز پڑھو، شادی میں جاؤ تو نماز پڑھو، میت میں اگر کہیں جانا ہو تو نماز پڑھو، سفر میں ہو تو نماز پڑھو، اس لیے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ عورت نماز کی پابندی کرے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا کام یہ ہے جس سے عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں کہ وہ رمضان شریف کے روزے پابندی سے رکھے، ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کرے، عورت بلا عذر شرعی روزوں کو چھوڑ نہیں سکتی، عورت روزوں کو ترک نہیں کر سکتی، چھپ چھپ کر کے کھانے والی عورتیں بلا عذر شرعی، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے باوجود بھی نہ کوئی بیماری ہے نہ کچھ ہے، پھر بھی عورتیں روزوں کو ترک کرتی ہے، ان کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ طاقت و قوت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہ رکھے، ایسے لوگوں کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچی سے، جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اس لیے عورتیں روزوں کی بھی پابندی کریں۔ رمضان شریف اس وقت ہمارے درمیان بہت دور ہے، اس لیے میں زیادہ روزے پہ گفتگو نہیں کروں گا۔ اگر رمضان شریف قریب ہوگا انشاءاللہ تو ہماری مبلغات آپ کو روزے کی اہمیت ضرور بتائے گی۔ تیسری چیز جس کی بنیاد پر ایک عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت اگر یہ 4 کام کر لے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولیں گے۔ یہ چوتھے میں سے تیسرا کام ہے کہ عورت اگر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، عورت اپنی حیا کی حفاظت کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ پاک دامنی کا مطلب کیا ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ آج کل عورتوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے پردہ گھوم رہی ہیں، اللہ اکبر، نامحرم مردوں سے بات کر رہی ہیں۔ بہت ساری بچیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر کسی مرد سے ناجائز تعلقات بھی قائم کر لیتی ہیں، فون پر لمبی لمبی گفتگو، ناجائز تعلقات
ताल्लुकात महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे, मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना, ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया एक औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है। दरअसल बात ये हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवगर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, सबसे बेहतरीन सरमाया औरत के लिए क्या है। किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा। हर सहाबी अपने अपने तौर पर आका को जवाब देते रहे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवाब को मुकम्मल सही करार नहीं दिया। मौलाए कायनात शेरे खुदा अली के मुर्तजा अपने घर किसी काम से तशरीफ ले गए और जब घर गए तो सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से कहने लगे, फातिमा रसूल पाक ने आज हम लोगों से सवाल किया है औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है। हर सहाबी अपने अपने तौर पे जवाब दे रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के जवाब की तस्दीक नहीं फरमाते। जरा तुम ही बता दो कि औरत के लिए बेहतरीन सरमाया और सबसे बेहतरीन चीज क्या है। तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐ अली रसूल पाक से जाकर के अर्ज कर दो औरत के लिए बड़ा सरमाया ये है कि औरत न किसी मर्द को देखे, न कोई मर्द किसी औरत को देखे। ये सबसे बड़ा सरमाया एक औरत के लिए है। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आका से अर्ज किया, आका औरत के लिए सबसे बेहतरीन सरमाया ये है कि किसी औरत को कोई मर्द न देखे और न कोई मर्द किसी औरत को देखे, न औरत किसी मर्द को देखे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हुजूर के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर हो गए। फरमाया, अली तुमने सही जवाब दिया, लेकिन पहले ये तो बताओ ये जवाब तुम्हारा ही है या किसी और ने ये जवाब दिया है। तो मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये जवाब आपकी बेटी फातिमा ने दिया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मुझे बताओ एक औरत कितनी भी बड़ी नमाजी बन जाए, एक औरत कितनी बड़ी रोजेदार बन जाए, एक औरत के हाथ में रातों दिन तस्बीह रहे, एक औरत रोजाना कुरान की तिलावत करे, अगर वो मर्दों से नहीं बचती तो वो औरत कामयाब औरत नहीं हो सकती, वो औरत बेहतरीन औरत नहीं हो सकती। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, जरा अंदाजा तो लगाओ, ये सैयदा फातिमा की गैरत बोल रही है, ये सैयदा फातिमा की इस्मत बोल रही है, ये सैयदा का तकवा बोल रहा है, ये सैयदा की परहेजगारी बोल रही है, ये सैयदा की हुर्मत बोल रही है, ये सैयदा की आबरू बोल रही है, ये सैयदा के दिल के तार बोल रहे हैं कि एक औरत को कोई मर्द न देखे और औरत किसी मर्द का न देखे। सैयदा ने पहले अमल करके बताया, उसके बाद ही तो कह रही है कि मर्द का देखना तो दूर की बात, सैयदा कायनात के सर के दुपट्टे को कभी चांद सूरज ने भी नहीं देखा। ऐ खातूने जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर औरत अपनी हया की हिफाजत करे, पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजारे, पर्दे की पाबंदी के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। लेकिन अफसोस की बात ये है, आजकल की बच्चियां फैशन के नाम पर आधी आस्तीन के कपड़े पहनती है। इससे पहले भी ये मसला बताया जा चुका है कि कोहनी के ऊपर का हिस्सा एक जवान लड़की अपनी माँ को बिला उज़्र शरई नहीं दिखा सकती। मुझे बताओ, जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा जब एक लड़की जवान होकर अपनी माँ के सामने बिला उज़्र शरई खोल नहीं सकती, तो जो बच्चियां आधी आधी आस्तीन के कपड़े, कोहनी के ऊपर के कपड़े पहनकर कभी अल्लाह अकबर फिल्मों में जा रही हैं, कभी वलीमों में जा रही हैं, कभी शादियों में जा रही हैं, कभी मैयत में जा रही हैं, बताओ उनका अंजाम क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। याद रखें, आजकल के मर्द हो या औरत, अपनी अपनी तबीयत के मुताबिक लोग जिंदगी गुजारते हैं और लोग सोचते हैं हमें कौन क्या कर लेगा। हम कहते हैं कोई कुछ नहीं करेगा,
لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی، تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں، 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی مال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے میری بہن۔ اگر کوئی زیور دے گا، مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا، موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا میرے سرکار نے۔ کاش کہ عورتیں اس پر عمل کرتی، حالانکہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آئیے میں تمہیں بتاؤں کل کی عورتیں کس قدر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی تھی۔ اللہ اکبر، کل کی عورتیں کس قدر حیا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج کی بچیاں تو اگر کوئی بائک پہ گھمانے کی لالچ دے دے یا معاذ اللہ فون پر کوئی لالچ دے دے تو آج ہماری بچیاں، ہر بچی ایسی نہیں ہے لیکن اکثر دیکھنے میں آتا ہے بچیاں اپنی آبرو کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ اور اب تو معاذ اللہ ہمارے شہر کے اخبارات بھی چیخ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے شہر میں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کا معاملہ زیادہ ہو گیا، عورتوں پر لوگ نوجوانوں کی نظر بری طرح سے اٹھ رہی ہے، آبرو بچانا مشکل ہو گیا، پاک دامنی سے رہنا مشکل ہو گیا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، میں تمہیں بتاتا ہوں، عورت صرف پردے کی پابند ہو جائے، کسی مرد کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس عورت پر غلط نظر ڈال سکے۔ دراصل مکھی اسی چیز پر بیٹھتی ہے جو چیز کھلی رکھی جاتی ہے۔ کھانا کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، پانی کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، گڑ کھلا ہوگا مکھی بیٹھے گی، شکر کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی، مٹھائی کھلی ہوگی مکھی بیٹھے گی۔ مکھی کا قصور کیا ہے؟ قصور تو اس کا ہے جس نے برتن ہٹایا ہے۔ اب مکھی کا کام ہی گندگی پہ بیٹھنا ہے، مکھی کا کام ہی مٹھائی پہ بیٹھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مٹھائی کو بچانا چاہتا ہے وہ اس کو ڈھانک دے، مکھی کی مجال کب ہے کہ ڈھکن ہٹا کر کے اس پر بیٹھے؟ بس یہی بات ہے۔ آج لوگ چیخ رہے ہیں بچیوں کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے، ہم کہتے ہیں قدرت نے تو تمہیں پردے کا نظام دے کر کے تمہاری آبرو کو محفوظ کرنا چاہا، تم نے پردے کو چھوڑ کر اپنے آپ کو خود ہی بے آبرو کیا ہے۔ اور اے خاتون جنت کی کنیزوں سن لو، فرمایا گیا
जिस खाने पे मक्खियां बैठे उसमें बीमारियां पैदा हो जाती है। अल्लाह अकबर, अगर मक्खी खाने पे बैठ जाए तो बीमारियों का जो है वो माअज़ल्लाह वो आमाजगाह बन जाता है, वो खाना बीमारियों का जरिया बन जाता है। तो जो औरतों को बदनजरी से लोग देखा करे, वो औरतें समाज के लिए मुफीद कैसे हो सकती है, वो फायदेमंद कैसे हो सकती है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कल की बेटियां अपनी आबरू की कैसी हिफाजत करती थी, और आजकल तो माअज़ल्लाह औरतें मर्दों की कतार में खड़ी होना चाहती है। औरतें अस्तगफिरुल्लाह जो है वो बेपर्दा बाहर निकलती है, औरतें बाजारों में जाती है। अगर एक लड़की को काम है चूड़ी खरीदने के लिए, उसके साथ 4 लड़कियां जाएगी और चूड़ियां खरीदेगी तो पहले 10 दुकानें घूमेगी, टाइम पास करेगी। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, दुपट्टा एक खरीदना होगा, 5 लड़कियां एक साथ निकलेगी और 5 दुकानें 10 दुकानें छानेगी। ये सब क्यों होता है? टाइम पास करना है, मजा लेना है। फिर कभी चूड़ी वाले से मजाक हो रही है, कभी दुपट्टे वाले से मजाक हो रही है, कभी सब्जी वाले से मजाक हो रही है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, इस्लाम वो मुकद्दस दीन है जो सगे चचा के बेटे के साथ यानी चचाजाद भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है, मामूजाद भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है, खालाजाद भाई के साथ भी पर्दा करने का हुक्म देता है। जब चचा के बेटे के साथ हंसी मजाक करना जायज नहीं है, तो किसी चूड़ी वाले के साथ, किसी कपड़े वाले के साथ, किसी सब्जी वाले के साथ हंसी मजाक करने की इजाजत कैसे हो सकती है? ये फितने जो पैदा हो रहे हैं, ये शरीयत मुताहरा से दूरी की बुनियाद पर, ये इस्लाम से दूरी की बुनियाद पर। इसलिए खातून जन्नत की कनीजों, मेरे आका मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, अगर औरत अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, हया की हिफाजत करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। और चौथी चीज आका फरमाते हैं, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदार बन जाए, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, अल्लाह उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। आज औरतें शौहरों से मुंह चलाती हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत इस हालत में इंतकाल करे कि उसका शौहर उससे नाराज हो, ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। और अगर किसी जन्नती औरत को देखना हो तो उस औरत को देखे जिसका शौहर उससे राजी हो, और इस हालत में उसका इंतकाल हो कि उसका शौहर उससे राजी हो, वो औरत जन्नती औरत है। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, आज तो औरतें शौहर की इजाजत के बगैर कहीं भी चली जाती हैं, शौहर के हुक्म के बगैर कहीं भी चली जाती। शौहर काम पे निकला, इधर ये निकल गई, इसके घर बैठ, उसके घर बैठ, यहाँ जा वहां जा। याद रखें, अगर शौहर मना कर दे तो बीवी को ये हक नहीं कि वो अपने बाप के घर भी जाए, अपनी माँ के घर भी जाए, क्योंकि निकाह के बाद, शादी के बाद माँ बाप से बड़ा हक एक औरत पर उसके शौहर का होता है। आकाए करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन चूंकि किसी को गैरुल्लाह को सजदा करने की इजाजत नहीं। यहाँ मुझे एक हदीस पाक याद आती है, खवातीन गौर से सुने। आजकल अगर शौहर माँ बाप के घर न भेजे, बहनों के घर न भेजे, शादी में न भेजे, तो औरतें पंचायत बिठा देती है कि मुझे यहाँ नहीं भेजते, वहाँ नहीं भेजते, और घर की इज्जत बाहर आती है। आइए दिल के कानों से इस हदीस पाक को सुने। एक सहाबी दौरे रसालत में अपने घर से निकलते हैं और घर से निकलते वक्त अपनी बीवी को कहते हैं, देखो जब तक मैं सफर से वापस ना आ जाऊं तुम घर से बाहर मत निकलना, हत्ता कि तुम अपने माँ बाप के घर भी मत जाना जब तक कि मैं ना आ जाऊं। लेकिन उनको ख्याल ना रहा कि मेरे बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे हालात होंगे। वो बोलकर तो चले गए, लेकिन मेरी बहनों सुनो तो सही, उनका घर कहाँ था? उनका घर ससुराल के ऊपर के हिस्से में था, यानी ऊपर के हिस्से में मियाँ बीवी रहते थे और नीचे के हिस्से में उस औरत के माँ बाप रहते थे। अल्लाह अकबर। शौहर ने कहा कि तुम मेरे आने बगैर, मेरे आए बगैर न माँ बाप के घर जाना, न किसी के घर जाना। शौहर चले गए। इत्तेफाक उनको पता नहीं रहा होगा कि मेरे जाने के बाद ऐसा हादसा भी हो सकता है। लोगों ने इत्तला दी बेटी को, देखो तुम्हारे अब्बा बीमार हो गए, इसलिए
اوپر سے نیچے ہی تو اتر کے آنا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر نے منع کیا ہے کہیں جانے کے لیے، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی، طبیعت زیادہ سیریس ہوئی، تو لوگوں نے کہا ایسا لگتا ہے اب تمہارے باپ بچیں گے نہیں، ان کا انتقال ہو جائے گا، ذرا آ کر اپنے باپ کو دیکھ تو لو، دو باتیں تو آخری میں کر لو۔ میری بہنوں آپ سمجھ سکتی ہو جب باپ مرنے والا ہو تو کس بیٹی کی تمنا نہیں کہ وہ اپنے باپ سے بات کر لے، مگر کل کی عورتیں شوہر کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی، خاون کی کتنی فرما بردار ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے کہا میں پہلے ایک کام کرتی ہوں، جب تک میں اللہ کے رسول سے اجازت نہ لے لوں، حضور جب تک اجازت نہیں دیں گے میں اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میرے شوہر نے منع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اللہ کے محبوب سے پوچھو کہ کیا میرے شوہر نے منع کیا ہے گھر سے باہر نکلنے کے لیے، تو میں گھر سے باہر نکل کر اپنے باپ کو دیکھ سکتی ہوں، بیمار باپ کی عیادت کر سکتی ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اور اپنے باپ کو دیکھنے نہ جاؤ، تمہارے لیے افضل عمل یہی ہے۔ وہ عورت رک گئی۔ کتنی صبر والی عورتیں تھی اس دور کی، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں کچھ بھی کرے جنت میں چلی جائے گی، جنت میں جانے کے لیے قربانی دینی پڑے گی، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے، خبر آئی تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہے، آخری صورت تو اپنے باپ کی دیکھ لو، آخری شکل تو اپنے باپ کی دیکھ لو۔ اس نے کہا اب ذرا دیکھو، ایک بیٹی اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بیٹی بمبئی میں رہے، دبئی میں رہے، سعودی میں رہے، وہ وہاں سے فوراً دوڑتی بھاگتی آتی ہے، اپنے باپ کا آخری چہرہ تو دیکھ لوں، اپنے باپ کی آخری شکل تو دیکھ لوں، مگر قربان جائیں اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس دور کی عورتیں کیسی تھی، انہوں نے حضور کے فرامین کو کیسے سینے میں بسایا تھا، انہوں نے قرآن و حدیث میں کیسے عمل کیا تھا۔ ایک شخص کو بھیجا جاؤ آقا سے پوچھ کر کے آؤ میرے شوہر نے مجھے ماں باپ کے گھر جانے کے لیے منع کیا ہے، کیا میں اپنے باپ کی آخری شکل دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس عورت کے لیے افضل عمل یہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے نہ جائے اور اپنے شوہر کے فرمان پر عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون صبر کر کے گھر میں بیٹھ گئی۔ اللہ اللہ، لوگ لے گئے اس کے باپ کے جنازے کو اور لے جا کر کے دفن کر دیا۔ رات ہوئی، غمگین تھی، دکھڑا تھا، تکلیف تھی کہ میں اپنے باپ کی آخری شکل بھی دیکھ نہ سکی، مگر شوہر سے کوئی شکایت نہ تھی، اس لیے کہ وہ عورت جانتی تھی کہ میرے شوہر کو تھوڑی پتا تھا کہ وہ یہ کہہ کے جائیں گے اور میرے باپ کا انتقال ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ روتے روتے سو گئی۔ رات میں خواب کیا دیکھتی ہے کہ اس عورت کے والد جنتی تاج پہن کر اور جنتی لباس پہن کر جنت کے باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ اس عورت نے پوچھا بابا اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کر دیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا بیٹی تو نے اپنے شوہر کی فرما برداری کی، اللہ کو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے اللہ نے کہا تیری بیٹی کے نیک عمل کے صدقے جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ عمل بیٹی نے کیا ہے اور بیٹی شوہر کی فرما بردار بنی تو اس کے باپ کو جنت مل گئی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں چوتھی چیز جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وفاداری کرے، شوہر کو راضی کر لے، ایسی عورتیں جنت میں جائے گی اور آٹھوں دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ یہ نہیں شوہر غریب ہے تو بھاگ بھاگ کے آ جائیں، شوہر غریب ہے تو اس سے مطالبات کریں، شوہر غریب ہے تو اس پہ الزامات رکھ کے ماں باپ کے گھر بیٹھ جائیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ غریبی امیری لگی ہوئی ہے، دولت آج کسی کے آنگن میں ہے، کل کسی کے آنگن میں ہے۔ وفادار بیوی اللہ کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے اور دنیا کی نظر میں بھی عزت پاتی ہے، دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں باپ نے جس گھر میں تمہیں بیاہ دیا اب اسی کے ساتھ اپنا نباہ کرو، دوسری طرف نظر مت کرو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، چار چیزیں پیدا کر لو۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز رمضان شریف کے روزوں کی پابندی، تیسری چیز پردے اور حیا کی حفاظت اور چوتھی چیز شوہر کی فرما برداری۔ جب چار صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تم خوش نصیب ہوگی، اللہ تمہارے لیے جنت
के 8 दरवाजे खोल देगा और कहेगा जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह पाक आप सबको अमल की तौफीक दे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है आप इन 4 बातों को सीख कर जाएंगी और आप इस पर जरूर अमल करेगी इंशाअल्लाह, और वक्त निकाल के नमाज पढ़ेगी इंशाअल्लाह, और पर्दे की पाबंदी करेंगी इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को अपने दिल में बसाकर दूसरों तक भी पहुंचाएगी।